نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ تغابن شیفہ کی 14 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما اموالکم، اس میں شک نہیں کہ جو تمہارا مال ہے، و اولادکم، اور جو تمہاری اولاد ہے، فتنتن، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے ایک آزمائش ہے، ایک جانچ ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت جل وعلا ذات بابرکات ہے کہ عندہ اجر عظیم، کہ اس کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں اس کی چیز کا احساس دلایا کہ اے ایمان والو، تمہیں جو مال و دولت عطا کیا جا رہا ہے، تمہیں جو اولاد عطا فرمائی جا رہی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری کی ساری نعمتیں، جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو شرف اور کرامت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ تم اس میں کس قدر کامیاب ہوتے ہو۔ کبھی پروردگار عالم جل وعلا مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال واپس لے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے اور کبھی اولاد واپس لے کر رب کریم آزمائش کے مراحل سے گزارتا ہے۔ جس طرح آپ سورۃ البقرہ شیفہ 2 پارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ آزمانا اپنے علم کے لیے نہیں ہے، بندے کو جزا یا سزا دینے کا مستحق بنانے کے لیے، کہ بندہ جزا کا مستحق ہے کہ سزا کا مستحق ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم مبارکہ میں ہے، لیکن جب بندہ فعل کرتا ہے تو عملی طور پر زمانے کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فعل و کردار کیا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ اولاد اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اگر وہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہی مال اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اس مال کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی میں صرف کرتا ہے تو یہی مال دنیا بن جاتا ہے اور جہنم کے ایندھن کے طور پر معاذ اللہ تعالیٰ انسان جلنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہی حال اولاد کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا، تو یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور جو آدمی صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جس مراحل سے اس کو گزارا، بطریق احسن اس کو اپنانے والا ہے، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے۔ ہر آدمی کا معیار تقوی جدا جدا ہے، ہر آدمی ایک الگ انداز سے سوچتا ہے اور اس کے عمل کرنے کا انداز بھی جدا جدا ہے۔ تیرے اندر جس قدر طاقت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو حق تقاتے ہی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتے ہی، اللہ سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جو تمہارے اندر طاقت ہے، مقدور بھر اپنے رب جل مجکیم سے ڈرو۔ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے، ساری استطاعت اور طاقت کو خرچ کر کے اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشادات عالیہ کو غور سے سنو۔ واطیعوا، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور تم اللہ رب العزت جل وعلا کی راہ میں خرچ کرو۔ خیر لانفسکم، یہ سب کو تمہاری جان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تقوی اختیار کرو، جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔
میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔ میرے کریم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو خود کو شبہ والی چیزوں سے بھی بچا لے، یعنی جس پہ شک بھی ہو کہ یہ حرام ہے، ایمان والا تو تقوی اختیار کرتا ہے، اس چیز سے بھی گریزاں ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیز غلط نہ ہو، میں عند اللہ مجرم نہ بن جاؤں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کے رب العزت کی راہ میں خرچ کرو تو خیر لانفسکم، یہ چیز تمہارے جانوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی۔ ومن یوق شح نفسہ، جس کسی نے اپنی جان کو لالچ سے بچا لیا، کنجوسی سے بچا لیا، بخیلی سے بچا لیا، اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اس سے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے علم کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو، اپنے بدن کو، اپنی توانائی کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ شحا بعض علماء فرماتے ہیں اس لالچ کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنی جان کے لیے کرتا ہے، بعض نے مال و دولت کے لالچ کو شحن کہا، مطلقاً جو آدمی اپنے آپ کو اس دنیاوی لالچ سے بچا گیا، مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، نفس کے خواہشات کے اعتبار سے ہو، جس سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، جو فلاح پا جانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی ان آلائشوں سے بچا لیا۔ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد میں کعب مجھے بتاؤ تقوی تمہارے نزدیک کیا ہے، تقوی کی تعریف کرو۔ گویا ایک شاگرد سے امتحان لیا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، مگر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کعب تقوی کی تعریف بیان کرو، تو انہوں نے عرض کیا یا اے امیر المومنین، یا امیر المومنین، کبھی آپ جنگل بیابان میں ایسی راہ گزر سے گزرے ہوں گے، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے گزرنے کے لیے، فرمانے کے ہاں بارہا ایسا اتفاق ہوا۔ تو کعب احبار نے کہا یا حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ وہاں سے کس انداز سے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ کپڑا کسی کانٹے سے نہ لگ جائے، کوئی کانٹا میرے کپڑے سے نہ لگ جائے، بچا کے گزرتا ہوں۔ کعب احبار عرض کرنے لگے حضور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو جس سے دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال اب ایمان والوں کو ایک تجارت کا حکم دیتا ہے، فرماتا ہے وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اپنے رب کو قرض حسنہ دو گے، میرا اللہ بے نیاز ہے، پوری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے رب کے محتاج، انبیاء تو انبیاء رہے، امام الانبیاء بھی اپنے رب کے محتاج ہیں۔ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی نیاز ہے، وہ مالک ہے۔ بھائی ہما اس کی شان کریمی دیکھیے جو تم اس کی رضا کی خاطر اس کے دیے مال سے اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہو، خواہ وہ بندے آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں یا آپ کے عز و قربا ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کی گلی محلے کوچے والے، آپ کی برادری کنبے قبیلے والے، کوئی بھی کیوں نہیں ہے، جب تم اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کی عطا فرمودہ نعمتوں سے، دولت سے تم ان پر خرچ کرتے ہو، تو رب کریم فرماتا ہے گویا یہ میرے ذمہ کرم قرض بن جاتا ہے کہ میں تم اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان تقرضوا اللہ، اور اگر تم قرض دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا، بہترین قرض، تو پھر رب کائنات جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، یضاعفہ لکم، رب کائنات کئی گنا اس میں اضافہ فرما دیتا ہے تمہارے لیے۔ بہت مرتبہ آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، رب کائنات جل وعلا 700 گنا اور سے کہیں زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ماذ یہ نہ ہوگا کہ تمہیں جو تم نے خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، رب
کائنات اس کے صدقہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کرنا، صدقہ دینا، مال و دولت ہو، علم فضل ہو، شرف و کرامت ہو، اپنی جان کی توانائیاں ہوں، میرے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ رب کائنات اگر کسی کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ قبل ازیں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، شکور کا معنی قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قدر فرمانے، ہم کہتے ہیں شکریہ آپ کا، یعنی میں آپ کی اس نیکی پر آپ کی قدر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دے دو، شکریہ، یہ کام کر دو، شکریہ، آپ کا شکریہ۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی اس نعمت، آپ کے اس احسان پر آپ کی قدر کروں گا، بے قدری نہیں کروں گا۔ اللہ بھی شکور ہے، یعنی وہ بھی بندے کے اعمال کی قدر فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکور حلیم، سبحان اللہ، وہ قدر بھی فرمانے والا ہے، حلیم بھی ہے، درگزر سے بھی کام لیتا ہے۔ تم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو معاف فرما دیتا ہے، تم نیکی کرتے ہو تو قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم نے میرے نبی کے ساتھ وعدہ فرمایا، شب قدر مفہوم حدیث ہے کہ تمہارے امتی اگر گناہ کا ارادہ کریں گے تو جب تک وہ عمل نہیں کریں گے ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھوں گا، لیکن اگر عمل کریں گے تو ایک گناہ لکھوں گا۔ تیرے امتی ہے محبوب مکرم علیہ السلام، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے تو میں ان کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اگرچہ نیکی انہوں نے کی نہیں ہوگی، لیکن جب نیکی کر لیں گے تو 10 نیکیوں کے برابر ان کو اجر عطا فرما دوں گا، اور پھر 700 نیکی اور اس سے بھی زیادہ۔ وہ بڑا ہی حلیم بھی ہے اور وہ شکور بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا ہے سارے علوم کا، خواہ ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہو یا شہادت کے ساتھ ہو، سارے علوم کا اصل مالک، اصل جاننے والا میرا اللہ ہے۔ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والا ہے ہر غیب کو بھی اور ہر عیاں کو بھی۔ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، عزتوں والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سورہ تغابن شفا کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔